ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم انسان ہیں، ہمارے جذبات ہیں، کچھ فکریں ہوتی ہیں، کچھ خوف ہوتے ہیں اور کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ مسائل کے آنے پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے مسائل کی انالیسس عقل کی گہرائی اور نظر کی وسعت کے ساتھ کریں تو عین ممکن ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ بہت سے ایسے مسائل ہم جن پر پریشان ہو جاتے ہیں ان پر پریشان ہونے کی بالکل ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابھی ہم ایک انالیسس اسی طرح کی کرتے ہیں کہ ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے؟ اب اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں، ہاں یا نہیں۔ اگر تو جواب ہے نہیں کہ مسئلہ درپیش نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر جواب ہے ہاں میں کہ ہاں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے تو پھر ایک اور سوال ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس مسئلے کا حل ہمارے اختیار میں ہے؟ یہاں بھی دو جواب ہیں۔ اگر تو جواب ہے ہاں کہ اس کا حل ہمارے اختیار میں ہے تو پھر لاجیکلی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے لیکن اس کا حل ہمارے اختیار میں ہے اور انشاءاللہ ہم اسے حل کر لیں گے اور سونر اور لیٹر وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اس سوال کا جواب ہو نہیں میں کہ ہاں مسئلہ ہے اور اس کے حل کا اختیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو پھر سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو کس کے اختیار میں ہے؟ اسی کے اختیار میں ہے کہ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اور جب ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس مسئلے پر ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں، تو پھر ہماری پریشانی سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس ڈائیگرام کے تمام سٹیپس کے لیے صرف لاجک انف ہے، منطق، عقل۔ لیکن یہ جو سٹیپ ہے اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا مزہ تبھی جان پاؤ گے جب تم سمجھ جاؤ کہ جو تمہیں پہنچا وہ تم سے کبھی خطا نہ ہو سکتا تھا، اور جو تم سے خطا ہو گیا وہ تمہیں کبھی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو جب یہ یقین بن جائے کہ نہ تو کوئی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، مرضی اور اجازت کے بغیر، جب یہ یقین بن جاتا ہے تو پھر یہ ڈائیگرام مکمل ہو جاتی ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ ہے تو ہمارے اختیار میں اس کا حل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر جب کبھی خدا نخواستہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہم اپنے جذبات کے ساتھ عقل اور ایمان کو بھی بروئے کار لائیں، اپنی سوچ کو وسیع کریں اور اپنی زندگی کو صرف اس دنیا کے محدود تناظر میں نہیں بلکہ آخرت کو ملا کر ہم دیکھیں اور اپنی نظر کو پھیلائیں اور دنیا کے حالات اور لوگوں پر آنے والے حالات اور ان کے نتائج کا جائزہ لیں۔ دنیا کو جانیں کہ یہاں ہر چیز عارضی ہے، نہ یہاں خوشی پرماننٹ ہے، نہ یہاں غم پرماننٹ ہے، نہ یہاں کا کوئی نفع ہمیشہ کا نفع ہے، نہ یہاں کا کوئی نقصان ہمیشہ کا نقصان ہے، اور یہاں ہر چیز ایک ٹیسٹ ہے۔ اور اپنے ایمان کو بڑھائیں کہ اس دنیا کا، اس کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، یہاں پر کسی درخت کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ اپنا یقین پختہ کریں کہ اللہ میرے حالات کو جانتا ہے، میرے مسائل کو جانتا ہے، اور اللہ کبھی بھی میرے ساتھ نہ کوئی ظلم کرے گا نہ ہی کوئی ناانصافی۔ جب جذبات کے ساتھ یہ عقل اور ایمان ملتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ایمان کا ہے۔ مومن جو ایمان والا ہو
اس کے لیے خوشی بھی بہتر ہے اور مصیبت بھی بہتر ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویل بینگ کے اپنے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔